الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ اس رمضان میں میری نیت ہے کہ میں رینڈم ریمائنڈرز کروں گا، ان کو بریف رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے ہے آیت النور، جو سورہ نور میں آیت نمبر 35 ہے۔ اس کے بارے میں بریف انٹروڈکشن کہ یہ قرآن کی ایک واحد آیت ہے جس پہ شاید اگر بہت سارے اسکالرز جو کہ قرآن پہ بات کرتے ہیں، جنہوں نے قرآن کی تفاسیر کو مطلب کمپیریٹیولی جن کا انالیسس کیا ہوا ہے، ان کا یہ اوپینین ہے کہ 1400 سال کی جو ہسٹری ہے ہماری اسکالرشپ کی، اس میں اس آیت پہ سب سے زیادہ بات ہوئی ہے۔ تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا میگنیچیوڈ، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہوئی ہوں گی، وہ آپ 3-4 منٹ میں کبھی بھی آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے۔ اور اس صورت میں اگر ہم جائیں گے تو یہ آیت نمبر 35 ہے، اور اس صورت میں بہت کچھ ہو رہا ہے، بڑی ہیپننگ قسم کی صورت ہے یہ، اور اس کے بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک پاورفل آیت دی ہے۔ اور میں اس ریمائنڈر میں ڈیفینیٹلی یہ کوشش نہیں کر رہا کہ میں اس پوری آیت جو آیت النور ہے اس کو میں ایکسپلور کروں، میں صرف اس کا ایک چھوٹا سا بریف پارٹ جو اس کے ہے نا، جو شروع میں، بس میں صرف اس کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ I'll just try to scratch the surface، میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کرتا ہوں، پوری نہیں، بس تھوڑا سا پارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض۔ بس یہیں رک جاتے ہیں، آج اسی پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ نور ہیں آسمانوں کے اور زمین کے۔ بس اب اس کو تھوڑا سا ایبزارب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پہ بہت کچھ بات ہوئی ہے، میں ان سب کو جمع کر کے اگر ایک تھاٹ جو ڈیولپ ہوتی ہے نا، دیکھیں میرے چینل کا نام ہی ایک خیال اسی لیے کیونکہ آپ قرآن کی ملٹیپل تفاسیر پڑھ کے اس آیت کو اگر سمجھنے کے لیے جائیں تو آپ کے ذہن میں باقی کیا رہے گا؟ اتنا سب کچھ پڑھ کے جو آپ کے ذہن میں 2-4 چیزیں بچیں گی، ان سارے تھاٹس کو گیدر کرنے کے بعد وہ 1-2 کیا تھاٹس آئیں گی وہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہیں آسمانوں کے اور زمین کے۔ ان ادر ورڈز، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس دنیا کو میرے بغیر سمجھنے کی کوشش کرو گے نا، مجھے اپنی ایکویشن میں سے نکال لو گے زندگی کی، تو تم کبھی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تم ہمیشہ اندھیرے میں رہو گے، ہمیشہ اندھیروں میں انسان ٹکرے مارے گا۔ اور اندھیرے میں ٹکرے مارنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، پیسے بھی ہوں گے، بینک بیلنس بھی ہوگا، پراپرٹی، 1 پراپرٹی، 2 پراپرٹی، 3 4 ملٹی بلینئر انسان ہو جائے گا، رائٹ؟ کسی گاڑی کی کوئی کمی نہیں ہوگی، رائٹ؟ جو بیسٹ اویلیبل ماڈل ہوگا انسان سب چلا رہا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تم کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر پاؤ گے، تم ہمیشہ اندھیرے میں ہی رہو گے، اندھیروں میں ٹکریں کھاؤ گے، تمہارے ساتھ جو کچھ یہاں ہو رہا ہوگا یو ول نیور بی ایبل ٹو میک سینس آؤٹ آف اٹ۔ تھوڑی سی چیزوں پہ تم کامنٹ کر لیا کرو گے، تبصرے کر لیا کرو گے، جو میں آزمائشیں تمہیں دوں گا، تمہیں آزماؤں گا، تمہیں نعمتیں دے کے بھی آزماؤں گا، لے کے بھی آزماؤں گا، نعمتوں کو کمپلیکیٹ بھی کر دوں گا، رائٹ؟ ان سب چیزوں میں جو سب چیزیں ہو رہی ہوں گی نا، تو یو ول نیور بی ایبل ٹو میک سینس آؤٹ آف دیم۔ تم ہمیشہ ٹکرے مار رہے ہوگے، اپنے آپ کو ایک تھیوریز، فلاسفیز، کچھ نہ کچھ کام چلا رہے ہوگے، دل بہلا رہے ہوگے، لیکن کبھی بھی تمہیں جو کرکس جو ہوتا ہے نا کہ انسان اگر ایک اندھیرے میں اور اس کو کچھ نظر ہی نہ آ رہا ہو کہ کمرے میں کیا ہے، تو انسان ٹکرے مار رہا ہوگا، کبھی ایک فرنیچر سے ٹکرا رہا ہوگا، کبھی دوسرے فرنیچر سے ٹکرا رہا ہوگا، کبھی ہم ایک ازم کے پیچھے جا رہے ہوں گے، کبھی دوسرے ازم کے پیچھے جا رہے ہوں گے، لیکن کبھی بھی کلیئرٹی آف تھاٹ ملے گی ہی نہیں۔ اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھیں گے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ڈارکنیس، تو ڈارکنیس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ ڈارکنیس کی ڈیفینیشن سمپل سی ہے، دا ایبسنس آف لائٹ از ڈارکنیس، کہ اگر ایسی جگہ جہاں، ایسا کوئی بھی مقام، جگہ جہاں سے روشنی ختم کر دی جائے تو وہ ڈارکنیس ہو جائے گی۔ ڈارکنیس کی اپنی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ تعلق اسٹیبلش کرنے کی کوشش نہیں کی، جس نے اس دنیا میں آ کے کبھی سمجھنے کی، سوال کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، صرف اپنی وہ ایکٹیویٹیز میں ہی لگا رہا، جو جیسے کہ کبھی ایک جانور ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بس اس نے کھانا پینا ہوتا ہے، اپنا شیلٹر میں رہنا ہوتا ہے، اور اس نے بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں، دیٹس اٹ۔ تو انسان بھی اسی طرح بہت سارے آئیں گے دنیا میں، اور اسی طرح یہی کام کر کے چلے جائیں گے، اسی پہ چیزیں
ایکسچینج کرتے رہیں گے، اسی پہ فخر کرتے رہیں گے اور ان کو لگے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کا پرپس پورا کر لیا، لیکن وہ مس آؤٹ کر جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے تھرو جو اتنی پاورفل آغاز ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نور السماواتی والارض، یہ اتنے سارے آسمان جو اوپر ہیں اور یہ جو زمین جس پہ میں نے تمہیں بھیجا ہے، اگر تم اس میں سے اللہ کو نکال دو گے، اس ایکویشن میں سے اس دنیا کو اپنے تم فیصلے کرو گے، جس طرح تم زندگی گزارنا چاہو گے، جو تمہاری پرائیورٹیز ہوں گی، پریفرنسز ہوں گی، جن چیزوں کو تم فوقیت دو گے، اگر اللہ تعالیٰ اس ایکویشن میں نہیں ہوگا نا، تو تمہاری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ہمیں بڑے لگ رہا ہوگا کہ آرٹیفیشل لائٹ کے ساتھ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم ٹکریں ہی کھا رہے ہوں گے۔ ایک جگہ ہے جہاں سے میں فریکوینٹلی گزرتا ہوں، اور میں اس جگہ سے مغرب کے ٹائم بھی گزرتا ہوں کبھی، اور کبھی میں صبح صبح بھی گزرتا ہوں، اور جب میں اس کو اندھیرے میں دیکھتا ہوں تو وہ ایک ویران سناٹے والی جگہ لگ رہی ہوتی ہے، جس سے مجھے کبھی کبھی تھوڑی سی وحشت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اسی جگہ کو جب میں صبح کے وقت دیکھتا ہوں تو اس میں اتنی خوبصورتی نظر آتی ہے، اس میں ایک الگ ہی بیوٹی ہوتی ہے جس کو جو رات میں کبھی بھی نہیں دیکھی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک سورج دیا ہے، اور اس سورج کو اتنی پاورفل لائٹ دی ہے کہ جب سورج نکل آتا تو باقی اور کسی لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جب سورج نیچے چلا جاتا تو ہم ساری آرٹیفیشل لائٹس کو جمع کر کے ایک لائٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ کبھی بھی اتنی پاورفل نہیں ہوتی اتنا ایک سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ تو سورج کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آج کا ریمائنڈر میں بس اتنا ہی کہ اپنی زندگیوں میں اگر ہماری زندگی کی ایکویشنز میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے تو مے بی دس از دا ہائی ٹائم کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ریکنیکٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نور کہہ رہے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نور کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی نور کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس لائٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے زندگی کے اندر، کیونکہ زندگی سموتھ نہیں ہے، اس میں بہت ساری اونچ نیچ آنی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہماری ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ہوں گی، اس میں بہت سارے لوگ ہماری زندگیوں میں ہوں گے جو نہیں ہونے چاہیے ہمارے خیال میں، لیکن وہ ہوں گے رائٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈفرینٹ سچویشنز میں ٹیسٹ کر رہے ہوں گے، کبھی وہ فیملی کی شکل میں ہوگا، کبھی وہ ورک پلیس کی شکل میں ہوگا، کبھی وہ اولاد کی شکل میں ہوگا، کبھی وہ دوستوں کی شکل میں ہوگا، رائٹ۔ تو بہت سارے ٹیسٹ آنے والے ہیں، تو ان سب میں سے سینس بنانے کے لیے اور اندھیروں میں سے باہر نکل کے روشنی میں چیزوں کو سمجھنے کے لیے، کلیئرٹی آف تھاٹ آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آج اس ریمائنڈر کو بس یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کیجیے گا، تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن اگین یہ اتنی پاورفل آیا تھا اور میں صرف اس کو اسکریچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میرے خیال میں نے کتنے 7 8 10 منٹ لے لیے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ریمائنڈر میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔